بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن کی دوسری صورت سورہ بقرہ میں خوش آمدید۔ آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ سورہ بقرہ کے احکام و فضائل پر مشتمل ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے، ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا ہے، بامحاورہ ترجمہ کر لیا ہے اور مکمل تفسیر بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اب دو تین باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو آیات ہیں وہ کل 286 آیات ہیں۔ اس کے کلمات 6221 کلمات ہیں اور اس کے حروف تقریباً 25500 حروف، یہ اس کے حروف ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو مفسرین کی اصطلاح میں مدنی صورت کہا جاتا ہے، اگرچہ بعض آیات اس صورت کے اندر مکی بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا تھا۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود سے متعلقہ جو آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے 10 ہجری کو، 10 ذی الحجہ کو منا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 90 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وحی الہی کا سلسلہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کیا کیا فضائل ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو یہ والی صورت پڑھتا رہتا ہے اس پر کس کا جادو نہیں چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج وغیرہ کوئی بھی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی پاگل شخص پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع میں، پھر درمیان والی 3 آیتیں یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں، اور پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ یہ 10 آیات ہیں جن کے بارے میں فضیلت کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 کام سے منع کرنا اور 1000 حکمتیں، 1000 خبریں اور واقعات یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں حضرت نے 12 سال خرچ کیے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال کے اندر مکمل کی۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر 3 مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بیان کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کا بیان کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق اور مستحق نہیں ہے۔ اور تیسری ہے صراط مستقیم یعنی ہدایت طلب کرنے کا بیان۔ اب یہ جو آگے پورا قرآن مجید ہے یہ اسی سورہ فاتحہ کا ہی جواب ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہو اسے قرآن مجید ہی میں ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ذکر کی گئی ہے، اس کو ذالک الکتاب سے شروع اس لیے کیا گیا ہے
کہ اصل میں اشارہ کرنا مقصد ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہی والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے، اور درمیان کے اندر ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن سے متعلقہ ہدایات کے بنیادی اصول اور اس کی جزیات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔